بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ قربانی کورس کا 24واں عنوان ہے ذبح کرنے کا طریقہ اور اس کے آداب اور مسائل۔ تو سب سے پہلے قربانی کو ذبح کرنے کے لیے جو چیزیں انتہائی ضروری ہیں اور شرط کا درجہ رکھتی ہیں، یعنی ان کا خیال رکھے بغیر یہ ذبح درست نہیں ہوگا اور جانور حلال نہیں ہوگا، ان کا ذکر کرنا ضروری ہے۔ تو ان میں سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ جو ذبح کرنے والا ہے اس کے اندر کچھ صفات پائی جانی چاہیے۔ ایک تو جو جانور ذبح کرنے والا ہے وہ عاقل ہو، بہت چھوٹا ناسمجھ بچہ یا مجنون وغیرہ نہ ہو جو ذبح کے مسائل سے ناواقف ہے، تو عقل مند یعنی سمجھدار شخص ہو۔ دوسری بات یہ ہے کہ وہ جو جانور کو ذبح کرنے والا ہے وہ مسلمان ہو، کوئی ہندو ہے، قادیانی ہے، آتش پرست ہے، یا جو دہریہ وغیرہ ہے، یا ایسے لوگ جو بالکل کسی مذہب کو نہیں مانتے، تو یہ سارے لوگ مسلمان نہیں ہیں، ان کا ذبیحہ یعنی ان کا ذبح کردہ جانور حلال نہیں ہوگا۔ اسی طرح ایک اور شرط یہ ہے کہ جو ذبح کرنے والا شخص ہے اگر وہ مسلمان ہے لیکن اس کے اندر شرکیہ عقائد اس میں پائے جاتے ہیں یا ملحدانہ نظریات کا وہ حامل ہے، اس کے نظریات اس طرح شرکیہ یا الحاد والے ہیں، تو اس کی قربانی بھی درست نہیں ہوگی، اس کی ذبح کرنے سے بھی جانور حلال نہیں ہوگا۔ تو اس لیے یہ ذبح کرنے میں جیسا کہ آگے آئے گا کہ پہلے تو کوشش کرنی چاہیے کہ خود بندہ اپنے جانور کو ذبح کرے، اگر خود نہ کر سکے تو جس قصائی کا یا جس شخص کا بندوبست کیا جا رہا ہے وہ اپنے جاننے والا ہو، جس کے عقائد و نظریات سے بندہ واقف ہو اور اس کے عقائد و نظریات درست ہوں، اسی کو ذبح کرنے کے لیے بلایا جائے۔ کوئی اجنبی شخص اس میں ذبح کرنے کے لیے اس کو نہ بلایا جائے۔ اگر ضرورت پڑے تو بندہ اس کے جاننے والوں سے یا کسی طرح تحقیق کر کے معلوم کر لے کہ اس کے عقائد اور نظریات کیا ہیں۔ تو یہ لازمی چیز ہے، ضروری چیز ہے، کیونکہ اس سے جانور کے حلال یا حرام ہونے میں فرق پڑتا ہے۔ اور اس کے بعد ایک اور شرط یہ ہے جانور کو حلال کرنے کے لیے یا اس ذبح کو قربانی کو درست کرنے کے لیے کہ جو ذبح کرنے والا ہے وہ اللہ تعالیٰ کا نام لے کر جانور کو ذبح کرے۔ بسم اللہ، اللہ اکبر، یہ مسنون تکبیر ہے، یہ کہہ دے یا صرف بسم اللہ بھی کہہ دے تب بھی یہ جانور حلال ہو جائے گا۔ اور اگر کوئی شخص مسلمان ہے اور عقائد و نظریات اس کے ٹھیک ہیں، اس نے پہلے تو اس کا ارادہ تھا، ذہن میں تھا کہ ذبح کرنے کے وقت یہ تکبیر پڑھنی ہے، لیکن عین ذبح کرنے کے وقت وہ بھول گیا، بھولے سے تکبیر اس سے رہ گئی ہے، تو پھر بھی یہ قربانی کا جانور حلال ہو جائے گا، یہ ذبح اور قربانی درست ہوگی۔ لیکن اگر جان بوجھ کر کوئی تکبیر کہنا چھوڑ دے ذبح کرتے وقت تو اس سے وہ جانور حلال نہیں ہوگا، وہ حرام ہی شمار ہوگا۔ اور جو بندہ چھری چلا رہا ہے، ذبح کر رہا ہے، اس کے لیے یہ تکبیر کہنا ضروری ہے۔ ایک بندہ اگر ذبح کر رہا ہے تو وہ ایک بندہ کہے گا، 2-3 آدمی مل کر اگر وہ چھری پکڑ کر ذبح کر رہے ہیں، چھری چلا رہے ہیں، تو ان تینوں کے لیے یہ تکبیر کہنا ضروری ہوگا۔ جو باقی لوگ جانور کو پکڑنے والے ہیں ان کے لیے تکبیر کہنا ضروری نہیں ہے۔ پھر جانور کو حلال کرنے کے لیے یا قربانی درست کرنے کے لیے ایک اور شرط یہ ہے کہ ذبح کرتے وقت جو گردن میں 4 بڑی رگیں ہوتی ہیں، ایک سانس کی نالی ہوتی ہے، نرخرہ جسے کہتے ہیں، ایک خوراک کی نالی ہوتی ہے، اور 2 خون کی رگیں ہوتی ہیں، یہ کل 4 ہو گئی ہیں۔ ان 4 میں سے کم از کم 3 کا کٹنا ضروری ہے۔ اگر 3 سے کم کٹ گئی ہیں رگیں، 2 یا 1 کاٹی ہے تو وہ جانور حلال نہیں ہوگا، حرام ہوگا۔ 3 کم از کم یہ کٹ جائیں، یہ ضروری ہے، اور بہتر یہ ہے کہ 4 کو کاٹ دینا چاہیے۔ تو یہ وہ شرائط ہیں جو ضروری ہیں، ان کا لحاظ رکھنا ضروری ہے، ورنہ جانور ہی حلال نہیں ہوگا، قربانی درست نہیں ہوگی۔ اس کے بعد اب ہم مکمل طریقہ اور اس کے جو ذبح کرنے کے آداب ہیں اور اس کے اندر جو جن باتوں کا خیال رکھنا ضروری ہے وہ ہم بیان کریں گے۔ تو سب سے پہلے بات تو یہ ہے کہ جیسا کہ پہلے عرض کیا تھا کہ بہتر یہ ہے کہ چند دن پہلے بندہ قربانی کا جانور خریدے، اس کا اکرام کرے، اس کو چارہ وغیرہ کھلائے اور اس کو اپنے ساتھ مانوس کرے، یہ زیادہ بہتر افضل ہے۔ تو جب
جانور پہلے سے بندے نے اپنے پاس رکھا ہوا ہے تو قربانی کرنے سے پہلے بھی اسی طرح اس کا اکرام کرے، یعنی اس کو چارہ کھلائے، اس کو پانی پلائے، یہ بہتر ہے۔ اور پھر اس کے بعد جب اس کو ذبح والی جگہ پر لایا جا رہا ہو تو اس کو گھسیٹ کر نہ لایا جائے، بلکہ نہایت نرمی کے ساتھ اس کو آہستگی کے ساتھ ذبح کرنے والی جگہ پر لایا جائے۔ پھر اس کے بعد جس چھری کے ساتھ یا جس آلے کے ذریعے سے ذبح کیا جائے گا اس کو پہلے سے صحیح تیز کر لینا چاہیے، یعنی وہ چھری یا آلہ تیز دھاری دار ہونا چاہیے۔ لیکن چھری اگر تیز کرنے کی ضرورت پڑے تو جانور کے سامنے تیز نہ کریں، بلکہ ایک طرف ہو کر چھری کو تیز کیا جائے۔ اسی طرح اگر ایک جگہ پر ایک سے زائد جانوروں کو ذبح کیا جا رہا ہے تو ایک جانور کے سامنے دوسرے جانور کو ذبح نہ کریں۔ جس جانور کو ذبح کیا جا رہا ہے اس جگہ سے دوسرے جانوروں کو سائڈ پر ایک طرف کر دیا جائے کہ ان کو نظر نہ آئے۔ اور پھر قربانی کا جو جانور ہے وہ بہتر اور افضل یہ ہے کہ اپنے ہاتھ سے ذبح کیا جائے، جیسے کہ پہلے بھی حدیث آپ کے سامنے آئی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مینڈے ذبح کیے اور اپنے دست مبارک سے ان کو ذبح فرمایا۔ تو بہتر یہ ہے کہ جس شخص کی قربانی ہے وہ خود اپنے ہاتھ سے ذبح کرے، لیکن اگر خود ذبح نہیں کر سکتا یا ہمت نہیں ہوتی تو پھر جو وہ کسی اور سے ذبح کروا رہا ہے تو کم از کم وہاں پر موجود ہونا چاہیے، یا ایک جانور میں زیادہ شرکاء ہیں تو وہ سارے شرکاء وہاں پر موجود ہونے چاہیے، اپنے سامنے ذبح کروائیں۔ اور پھر ذبح کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ اونٹ کے لیے سنت طریقہ ہے نحر کرنا۔ نحر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ کھڑا ہی ہوگا اور اس کے آگے والے جو دو ٹانگیں ہیں ان میں سے ایک ٹانگ کو اوپر کر کے اس کے گھٹنے سے نیچے والا حصہ اور اوپر والے حصے کو آپس میں ملا کر رسی سے باندھ دیا جائے گا، اور اس کے بعد اس کی گردن کا جو آخری حصہ ہے سینے کے قریب وہاں پر چھری کے ذریعے سے اس کو ذبح کیا جائے گا، یعنی کٹ لگایا جائے گا، تو وہاں سے اس کا خون بہنا شروع ہو جائے گا۔ جب خون کافی نکل جائے گا تو وہ خود ہی بیٹھ جائے گا، پھر اس کو پورے طریقے سے ذبح کر دیا جائے گا گردن کے اوپر والے حصے سے۔ تو یہ نحر کرنا اونٹ میں سنت ہے۔ باقی جو جانور ہیں گائے، بیل، بھینس، بکری وغیرہ، ان کو لٹا کر ہی ذبح کرنا یہ مسنون طریقہ ہے۔ پھر ذبح کرتے وقت جانور کو قبلہ رخ لٹانا یہ بھی مسنون طریقہ ہے، بہتر ہے۔ اگر آسانی سے یہ ممکن ہو تو ٹھیک ہے، اگر جانور کسی دوسری طرف گر گیا ہے اور اس کو آسانی سے قبلے کی طرف پھرنا ممکن نہیں ہے تو پھر اس کو بہت ذرا مشقت میں نہیں ڈالنا چاہیے، جانور کو بہت ذرا تکلیف میں نہیں ڈالنا چاہیے، پھر اسی طرف ذبح کر دینا چاہیے۔ اور جو ذبح کرنے والا ہے وہ بھی بہتر یہ ہے کہ قبلہ رخ ہو۔ تو اس کا طریقہ یہ ہوگا کہ جانور کا اس کی جو ٹانگیں ہیں وہ قبلہ کی طرف کریں گے تو اس کی جو گردن والا حصہ ہے جہاں پر ذبح کرتے ہیں وہ بھی قبلے کی طرف ہو جائے گا، تو بندہ اس کے اوپر پیٹھ والی طرف کھڑا ہوگا اور وہ ذبح کرے گا، تو اس طرح بندے کا رخ بھی قبلے کی طرف ہو جائے گا۔ پھر ذبح کرتے وقت قربانی کی نیت کرنی چاہیے، زبان سے کہہ دیں تب بھی ٹھیک ہے، ورنہ دل میں نیت ہونی چاہیے کہ میں اللہ کی رضا کے لیے یہ قربانی کر رہا ہوں۔ اور یہ دعا بھی ساتھ پڑھ لینی چاہیے، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین۔ یہ دعا ذبح کرنے سے پہلے پڑھ لینی چاہیے۔ پھر جب اس کو جانور کو قبلہ رخ لٹا دیا ہے اور تیز دھاری دار چھری کا پہلے سے انتظام کر لیا ہے تو اب بسم اللہ اللہ اکبر تکبیر پڑھ کر اس کو ذبح کرنا چاہیے۔ اور پھر ذبح کرنے میں وہی ترتیب ہے کہ 4 رگیں ہیں تو بہتر یہ ہے کہ چاروں رگوں کو کاٹ دینا چاہیے، اگر چاروں نہ کٹیں تو کم از کم 3 ان میں سے کوئی بھی ضرور کٹ جانی چاہیے۔ اگر 3 نہیں کٹی ہیں، 3 سے کم کٹی ہیں تو پھر وہ جانور حلال نہیں ہوگا۔ اور ذبح کرنے کے بعد یہ دعا مسنون ہے، اللہم تقبلہ منی کما تقبلت من حبیبک محمد و خلیلک ابراہیم علیہم السلام، کہ اے اللہ اس قربانی کو تو میری طرف سے بھی قبول فرما جس طرح کہ آپ نے اس کو قبول فرمایا ہے اپنے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اور اپنے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف سے۔ تو یہ اردو میں بندہ یہ الفاظ کہہ دے تب بھی ٹھیک ہے۔ تو یہ اس کا شروع سے آخر تک مکمل طریقہ ہے کہ اس میں جو ضروری چیزیں ہیں ان کا تو لازمی خیال رکھنا چاہیے، ساتھ ساتھ یہ مزید جو آداب ہیں ان کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔
اب اس کے بعد کچھ چیزیں ایسی ہیں ذبح کے دوران جو مکروہ ہیں، تو ان سے بچنا چاہیے۔ ان میں ایک بات یہ ہے کہ کند چھری سے ذبح کرنا، جو چھری تیز نہیں ہے تو اس سے ذبح کرنے میں جانور کو تکلیف ہوتی ہے، تو اس لیے اس سے منع کیا گیا ہے۔ اسی طرح اندھیرے میں ذبح کرنا، کہ جہاں پر روشنی کا صحیح انتظام نہ ہو تو وہاں پر ذبح کرنے میں، رگیں کاٹنے میں وہ صحیح پوری احتیاط نہیں ہو سکے گی، اس لیے یہ بھی مکروہ ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ جانور کے سامنے چھری تیز کرنا، یہ بھی اس کو تکلیف پہنچانے والی بات ہے، اس لیے اس کے سامنے چھری تیز نہیں کرنی چاہیے۔ اور اس کے بعد ہے قربانی کی جگہ جانور کو گھسیٹ کر لانا، تو نرمی کے ساتھ اس کو آہستگی کے ساتھ لانا چاہیے، کیونکہ وہ اللہ کے نام پر قربان ہو رہا ہے، تو اس کے لیے اس کو گھسیٹ کر لانا، بہت زیادہ تکلیف پہنچانا ٹھیک نہیں ہے۔ اسی طرح ذبح کرنے سے پہلے اس کو بے ہوش کر دینا، یہ بھی ٹھیک نہیں ہے، اگرچہ اس میں ذبح تو ہو جاتا ہے لیکن یہ مکروہ ہے۔ اس میں جانور کو شروع میں بے ہوش کرنے سے اس کو تکلیف بھی ہوتی ہے، اور ایسا بے ہوش ہونے کی حالت میں جو ذبح ہوتا ہے وہ ذبح کرنا مکروہ بھی ہے۔ اسی طرح ذبح کرنے کے بعد اس کی گردن کو توڑ دینا، یعنی اس کی گردن کو مروڑ کر یا اس کی گردن کے اندر جو ہڈی ہے اس تک جو ہے اس کو چھری کو بہت زور زور سے مارنا، یہ ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ ابھی تک اس کا پورا سانس نہیں نکلا تو اس کو تکلیف ہوتی ہے۔ تو صرف رگیں کٹ گئی ہیں تو بس یہ کافی ہے، اس کے نیچے ہڈی کو کاٹنا یا ہڈی کے اندر جو مغز ہوتا ہے اس کو اس تک جو ہے وہ چھری کو لے کر جانا یا چھری کو زور سے مارنا، یہ ٹھیک نہیں ہے، مکروہ ہے۔ اسی طرح ذبح کرنے کے دوران گردن کو بالکل علیحدہ کر دینا، یہ بھی ٹھیک نہیں ہے، بس رگیں کاٹ دیں، اس کے بعد اس کو چھوڑ دیں، خون اس کا بہتر ہے، بعد میں آخر میں اس کی گردن علیحدہ کی جائے، ذبح کے دوران علیحدہ کرنا یہ مکروہ ہے۔ اسی طرح جانور کے ٹھنڈا ہونے سے پہلے کھال اتارنا، یہ بھی مکروہ ہے، یعنی اس کو ذبح کرنے کے بعد چھوڑ دیا جائے، اس کا سانس خون وغیرہ نکل جائے، سانس اچھی طرح نکل جائے، صحیح ٹھنڈا ہو جائے، اس کے بعد اس کی کھال اتارنی شروع کرنی چاہیے۔ تو ذبح کرنے کے بعد فوراً ہی، ابھی اس کا سانس پورا نہیں نکلا، ٹھنڈا نہیں ہوا، فوراً ہی اس کی کھال اتارنا شروع کرنا، یہ اس کو تکلیف پہنچانے والی بات ہے، تو اس میں احتیاط کرنی چاہیے۔ عام طور پر جو کسی دوسرے کو جب بلایا جاتا ہے اس کے لیے ذبح کرنے کے لیے، تو اس نے آگے اور لوگوں کے پاس بھی جانا ہوتا ہے، تو اس لیے وہ بہت جلد بازی میں اس طرح کرتے ہیں، تو اس میں ان ساری چیزوں کا بہت خیال رکھنا چاہیے کہ جو بندہ وہ آپ کا جانور ذبح کر رہا ہے، اس کے بعد بھی اس نے بہت سارے لوگوں کے جانور ذبح کرنے ہیں، تو جلد بازی میں وہ رگیں بھی صحیح کاٹے، اس کا بھی آپ دھیان رکھیں۔ دیگر جو آداب بیان کیے گئے ہیں ان کا بھی خیال رکھے، اور جن مکروہات کو بیان کیا گیا ہے ان مکروہات سے بھی وہ اجتناب کرے، ان سے بچے۔ تو اس میں جو باقی آداب اور مسائل ہیں ان کو دیکھنا، ان کی رعایت رکھنا بھی بہتر ہے، ضروری ہے، لیکن جو شرائط بیان کی گئی ہیں شروع میں ان کا خیال رکھنا، ان کی رعایت کرنا یہ بہت ہی ضروری ہے۔ تو ان کا خلاصہ یہ ہے کہ جو جانور ذبح کرنے والا ہے وہ سمجھدار ہو اور مسلمان ہو۔ جو اہل کتاب ہیں، ویسے تو یہ کہا جاتا ہے کہ اہل کتاب کا ذبیحہ حلال ہے، لیکن اس سے مراد وہ اہل کتاب ہیں کہ جو اپنے جو آسمانی ان کا مذہب ہے اس کی بنیادی چیزوں سے واقف ہوں، ان پر عمل کرتے ہوں۔ آج کل کے جو اہل کتاب ہیں یہودی یا عیسائی، وہ نام کے اہل کتاب ہیں، نام کے عیسائی یا یہودی ہیں، ان کو اپنے مذہب کی تعلیمات پر اس طرح یقین نہیں ہے یا اپنی مذہب کی تعلیمات پر وہ عمل کرنے والے نہیں ہیں، تو آج کل کے اہل کتاب کا ذبیحہ درست نہیں ہوگا۔ تو ذبح کرنے والا مسلمان ہو، اور مسلمان ہونے کے ساتھ ساتھ شرکیہ یا ملحدانہ عقائد و نظریات سے وہ دور ہو۔ اسی طرح ذبح کرتے وقت یہ تکبیر کہنا بھی ضروری ہے، جان بوجھ کر اس کو چھوڑ دینے سے جانور حلال نہیں ہوگا۔ اور جو رگیں کاٹنی ہیں ان کا بھی خیال رکھنا ضروری ہے کہ 4 میں سے 3 کم از کم ضرور کٹ جائیں، اگر 3 سے کم کٹی تو جانور حلال نہیں ہوگا، اور بہتر یہ ہے کہ 4 کو کاٹ دینا چاہیے۔ تو یہ بنیادی ضروری شرائط ہیں، ان کا خیال رکھنا بہت ہی ضروری